بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا وقال تعالى في موضع آخر إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، جاہ و جلال، عز و شان اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جو جنت و جہنم کا مالک ہے، آسمان و زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا خالق ہے اور ان کی روزی روٹی وقت مقررہ پر ان تک پہنچا رہا ہے۔ اس حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو جی و انگنت لاکھوں کروڑوں مرتبہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے بدولت، جن کی کوششوں سے اسلام جیسی عظیم نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین دین ہے، اس کی ساری تعلیمات، ساری باتیں جس پر چل کر ایک انسان اپنے اسلام کو، ایمان کو محفوظ رکھتا ہے اور جس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، بہت ساری پریشانیاں جھیل کر اس کی ساری تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، میں نے دو مختلف جگہوں سے دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، یقیناً متقیوں کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور ایک جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا
یقیناً متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ محترم حاضرین، قرآن مجید میں جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا کئی جگہ پر ذکر آیا ہے، تو چنانچہ انسان کا یہ حقیقی ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی پیٹھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم دیکھو تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، جنت میں رہو۔ پہلے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھہرایا، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم انسانوں کا وہ حقیقی ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط بتائی، دیکھو جنت میں رہو، جتنی بھی نعمتیں ہیں استعمال کرو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، شیطان وسوسے میں ڈال دیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا اور صحیح راستے سے ہٹا کر اللہ کی نافرمانی کرنے پر ابھار دیا، اور گئے جا کر کیا ہے اس پھل کو کھا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، دیکھو چلو یہاں سے۔ اس ایک غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو نکال دیا وہاں سے، نکال کر کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، اب تمہیں زمین پر جانا ہے، جاؤ جا کر کیا ہے جب تک تمہاری زندگی باقی ہے وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور پھر یہاں اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وہاں جانے کے بعد میں تمہیں ایسی ہی بیکار نہیں چھوڑوں گا، میرے اس جانب سے تمہاری طرف بہت ساری ہدایتیں آئیں گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جاؤ زمین میں اپنی جتنی زندگی باقی ہے گزارو وہاں پر، اور وہاں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے میرے حکم کی پابندی کرو، میری جانب سے کیا ہے ہدایت تمہارے پاس آئے گی۔ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے کوئی غم زدہ کی بات نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں البتہ اگر تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری نافرمانی کی، سمجھ جاؤ اولئک اصحاب النار، تو تم کیا ہے جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان کا حقیقی ٹھکانہ جنت ہے، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری جو زندگی ہے ایک کشتی کی طرح ہے، ایک کشتی کی طرح ہے، اور یہ کشتی اگر سمندر کے اندر صحیح راستے پر نکل گئی تو ہم صحیح منزل پر پہنچ سکتے ہیں، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کا بتایا ہوا راستہ، رسول کے طریقے کا راستہ۔ اگر اس راستے پر ہماری کشتی، ہماری زندگی کی کشتی نکل گئی تو ہم کامیاب ہیں، اور وہی کشتی اگر دوسرے رخ پر چلی گئی، نافرمانی میں چلی گئی، اور اپنی دنیا کمانے کی طرف ہم اپنا دل لگا لیے اور غلط راستے پر ہماری زندگی لگا لیے، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کا نافرمان کیا ہے جہنم میں جائے گا، اور ہم کیا ہے اس منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے جو منزل ہماری جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دعا سکھائی، بہترین دعا سکھائی۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، ہر بچے کو وہ دعا یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا کر، آخرت کی بھی بھلائی عطا کر، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ عبداللہ بن عباس اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے، یعنی آیت بھی ہے دعا بھی ہے، آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
سنو کہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو بھی احکام آئے ہیں، جو بھی واجبات آئے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے. اور اگر وہ توفیق ہمیں مل گئی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند بن گئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آخرت کی بھلائی، سب سے بڑی بھلائی جنت ہے، سب سے بڑی بھلائی جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ اکرام کو اس کی طرف توجہ دلائی. دیکھو تمہاری زندگی جب تک باقی ہے ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو، اس دنیا کی طرف پلٹ کر مت دیکھو، اس دنیا سے دل مت لگاؤ، یہ ہمیشہ تمہیں دھوکہ دینے والی ہے، یہ ہمیشہ تمہیں دھوکہ دینے والی ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دیکھو تم دنیا میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزارو. اجنبی کسی کو معلوم نہیں رہتا اور اسے کوئی معلوم نہیں رہتا، ایسی زندگی گزارنا چاہیے. ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو. تمہارا ٹھکانہ، تمہاری منزل جنت ہے اور تم دنیا میں سفر کر رہے ہو، تمہیں کوئی نہیں جانتا ہے. سفر کرنے والا آدمی، مسافر اپنے ٹھکانے سے کہیں دور چلا گیا تو وہاں کسی اور کو وہ نہیں جانتا اور وہاں کے رہنے والے اسے نہیں جانتے ہیں. تو ویسی زندگی گزارنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اپنی دنیا سے دل مت لگاؤ. یہ دنیا تمہیں ہمیشہ دھوکہ دے گی، ہمیشہ دھوکہ دے گی. اس لیے کیا ہے، اس کے پیچھے مت پڑو. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، صحابہ کرام کو ہمیشہ اس جنت کو حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. کسی بھی معاملے میں کتنی بھی بڑی قربانی دینی پڑے، دے کر اسے حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. صحابہ کرام ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح ایک انسان تھے، کوئی الگ مخلوق نہیں تھے. ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین 100 سال یہ میرے 100 سال ہیں. جن 100 سالوں میں میں نے زندگی گزاری ہے وہ سب سے بہترین 100 سال ہیں. پھر اس کے بعد آنے والے 100 سال، پھر اس کے بعد آنے والے 100 سال. آپ نے 300 سال تک کی کیا ہے گارنٹی دی. کہا کہ دیکھو اس میں رہنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں. اب پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ہماری حالتیں کیا ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آنے والے لوگوں کے تعلق سے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا کل امتی یدخلون الجنہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. صحابہ اکرام کے سامنے یہ حدیث بھی بیان فرمائی آپ نے کہ آپ کے بعد ان 300 سال کے بعد کیا ہے، آنے والے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کا ہر آدمی، میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس آدمی کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام پریشان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلا، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا. اور اگر جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. آپ نے بھی بتا دیا تو رسول کا طریقہ، رسول کا بتایا ہوا راستہ، اس پر چلنے والا آدمی جنت میں جائے گا. چنانچہ جب یہ بات سمجھ میں آئی صحابہ کرام کو ہر ممکن انہوں نے کوشش کی. صبح شام ہمیشہ تیار رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. جب حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو اس کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے وہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. دیکھو اے میرے شاگردوں، دیکھو جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، یہ ملے گی کہ نہیں ملے گی معلوم نہیں ہمیں. اور اگر تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، صبح ملے گی کہ نہیں ملی ہمیں معلوم نہیں. جب ہماری زندگی ایسی چل رہی ہے کہ ایک سانس ملنے پر دوسری سانس ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کے طریقے پر، اس کے احکام پر چلنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. صحابہ کرام کو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں. اب ایسی حالت میں باغ کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، اطراف میں پھول ہیں، پھل ہیں،
درخت ہیں, قسم قسم کے پھول وہاں سامنے موجود ہیں. اچانک ان کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے, باغ کی طرف چلا جاتا ہے, اور وہ کتنی رکعت پڑھے انہیں معلوم نہیں ہوتا. فوراً نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میرا مجھے جنت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے, مجھے جنت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے آج ہی کیا ہے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں, آپ جس کو چاہے دے دیں. اطمینان و سکون کی زندگی, ایک باغ کے اندر ایک کمانے کا ذریعہ, اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کا ذریعہ, اسے بھی لوگ قربان کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال کو, ہمارے جان کو خرید لیا ہے. جب ہم اسے لٹائیں گے تبھی چل کر کیا جنت ملے گی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لٹا دیا. اطمینان و سکون کی زندگی, اس سے اطمینان ملتا تھا. انہیں باغ میں جا کر بیٹھتے تھے, انہیں اطمینان ملتا تھا کہ اس سے مجھے, میرے بچوں کو اور میری بیوی کو کیا ہے روزی روٹی ملنے والی ہے. اس کے باوجود بھی جب وہ باغ ان کو جنت میں جانے سے روک رہا ہے تو ایسی حالت میں اسے قربان کر دیا. عطا ابن رباح بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ زندہ ہے ابھی, کیا تم دیکھنا چاہتے ہو جنتی عورت کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی زندگی میں کہ تم جنتی ہو. تو اس میں سے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا, تو شاگرد ان کے پاس پڑھنے والے عطا ابن رباح بیان فرماتے ہیں ہم خوش ہو گئے, خوشی سے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو اس کالی کلوٹی عورت کو دیکھو, سیاہ فام عورت کو دیکھو, یہ جنتی عورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری ہے, مجھے فٹس کی بیماری ہے, مرگی کی بیماری ہے, اور جب یہ بیماری آتی ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرا کپڑا میرے جسم پر نہیں رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے میرے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے, اس پریشانی سے نجات دے دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت سے دیکھو ان شئتی صبرتی فلک الجنہ, فلک الجنہ. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کا نام آتا تو ساری چیزیں, سارے عیش و آرام کی چیزیں قربان اس کے لیے, جنت کسی بھی صورت میں حاصل ہو جائے. تو چنانچہ اس عورت نے جب یہ کہا, جب یہ سنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت صبرتی فلک الجنہ و ان شئت دعوت اللہ تعالی ان یعافیکی, اگر تم چاہو تو صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے, اور اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا. تو جیسی ہی یہ بات معلوم ہوئی اس نے کہا کہ نہیں میں صبر کر لوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی, میرے لیے جنت کافی ہے. آپ کیا ہے اتنی دعا کیجئے جب بھی یہ بیماری مجھے لائق ہو, میں بے ہوش ہو کر گر جاؤں تو میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے. اتنی بڑی پریشانی, اتنی بڑی مصیبت جب ہماری زندگی میں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط راستے اختیار کرتے ہیں. فلاں آدمی نے کہا, فلاں بازو والے نے کہا, فلاں عورت نے مجھے ایسا کہا کہ بچے کو وہاں پر لے جانا چاہیے, بچے کی بیماری دور ہوگی, بچے کو وہاں لے جانا چاہیے, اس بابا کے پاس, اس قبر کے پاس. اتنے غلط راستے جس کو ہم اختیار کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ شفا یاب ہو جائے. لیکن یہ لوگ یہ صحابہ کرام صحابیات ہمیشہ جنت کا نام سنتے ہی کیا ہے, کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں ہو ہماری زندگی میں ہم اسے جھیل لیں گے, ہم اس پریشانی کو برداشت کر لیں گے, اس کے بدلے میں جنت مل جائے. یہی کافی ہے ہمارے لیے. یہ زندگیاں تھیں ان کی, بڑی سی بڑی چیز قربان کر دیتے تھے, اپنی پسندیدہ چیز قربان کر دیتے تھے, جنت مل جائے اس کے بدلے میں. ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تعلق سے کون نہیں جانتا, صرف ایک درخت کے بدلے میں, ایک درخت کے بدلے میں اپنے 600 درخت رہنے والا باغ قربان کر دیا, اور درمیان میں ایک محل بھی وہ بھی قربان کر دیا, صرف جنت میں ایک باغ کے لیے, جنت میں ایک درخت کے لیے
قربان کر دیا، مجھے کافی ہے وہ جنت میں ایک درخت. یہ سارے 600 درخت کیا ہے قربان کر دیے جنت میں ایک درخت کے لیے. جنت کو حاصل کرنے کا شوق یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، اور کس راستے سے حاصل ہو سکتی ہے جنت، اس راستے کو اختیار کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری زندگی کا مقصد ہے. اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے جنت کے بدلے میں. سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں میرے باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں. جنگ بدر کا اعلان ہوتا ہے، دونوں تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون تھا کہ گھر میں اگر 2 افراد ہیں تو کسی ایک کو لیا جائے گا. ہر گھر سے اگر 4 ہیں تو 2 کو لیا جائے گا. اس طریقے سے کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون تھا. کوئی نہ کوئی گھر میں رہے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوا کہ سعد کے گھر سے کوئی ایک آدمی آئے گا. اب دونوں باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، میں جاؤں گا، جنگ کے لیے اعلان ہوا ہے، جنگ میں میں جاؤں گا. جنگ میں جانا کوئی کسی بازار میں جا کر کیا ہے خرید و فروخت کرنا نہیں ہے. یہ معلوم تھا صحابہ کرام کو، اس کے باوجود بھی کیا ہے تیار ہو جاتے تھے. اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اب جھگڑے کا نتیجہ کیا ہوا، قرآن اندازی ہو، چیٹی میں نام ڈال کر کیا ہے چیٹی اٹھائی جائے. اب نام ڈال کر کیا ہے چیٹی اٹھائی گئی، سعد کا نام آ گیا، بیٹے کا نام آ گیا. باپ تڑپ گئے، باپ تڑپ رہا ہے، کہتا ہے اپنے بیٹے سے، اے میرے پیارے بیٹے، ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، مجھے جانے دو جنگ میں. ابھی تمہارے پاس تمہاری زندگی باقی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں اور جنگیں آئیں، اور ہو سکتا ہے میری زندگی میں کوئی جنگ نہ آئے اس کے بعد، مجھے جانے دو. تڑپ گئے. لیکن سعد کہتے ہیں، اپنے باپ سے کہتے ہیں، اے ابا جان، اگر جنت حاصل کرنے کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا. یہ تو جنت حاصل کرنے کا معاملہ ہے، یہ تو جنت حاصل کرنے کا راستہ ہے، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں. جنت حاصل کرنے کے معاملے میں میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں آپ پر. گئے، جا کر کیا ہے بہادری سے لڑے، شہید ہو گئے. اب اس کے بعد حضرت خیثمہ تڑپ رہے تھے، دعائیں ہوتی تھی ان کی، دعائیں ہوتی تھیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع مل جائے جس موقع کی بنیاد پر میں جنت حاصل کر لوں. دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی. دوسرے ہی سال جنگ احد پیش آئی. خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر کیا ہے لڑے جواں مردی سے، وہ بھی شہید ہو گئے. دیکھیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، ہر ممکن کوشش صحابہ کرام کی یہی ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تھے، وعدت لعبادی الصالحین، وعدت لعبادی الصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میں نے میرے صالح نیک بندوں کے لیے اس جنت کو تیار کیا ہے. کیسی جنت، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، ما لا عین رأت، کوئی آنکھ آج تک اسے نہیں دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، اور کوئی کان اس کے بارے میں نہیں سنے ہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا تصور اور اس کا خیال بھی نہیں آیا ہے. وہ کیسی ہے جنت. تو چنانچہ جنت ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہے. کوشش کرو، اپنی زندگی میں کوشش کرو کسی نہ کسی راستے سے، کسی نہ کسی عمل سے یہ ہمیں حاصل ہو جائے. اسی لیے میں نے اس سے پہلے خطبے میں کہا تھا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. چوتھے پارے کی آیت ہے، پڑھ کر دیکھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر انسان کو مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑنی ہے. آپ جتنی بھی دنیا کما لو، جتنی بھی جائیدادیں بنا لو، یہ تمہیں چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، یہ تمہیں کام نہیں آئے گی. ہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کہا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صاف طور سے، صاف انداز میں کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا پورا حساب لیا جائے گا. وانما توفون اجورکم،
حساب لینے کے بعد تم نے کیا 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 ہے، کیا اعمال کیے ہیں، کیا نیکیاں کیے ہیں، کیا گناہ کیے ہیں، اور نیکیوں کا بدلہ بھی دیا جائے گا اور ان گناہوں کی سزا بھی دی جائے گی برابر برابر. وہ بھی کیا ہے؟ برابر برابر بدلہ دیا جائے گا. اور پھر فمن زحزح عن النار، اور اس حساب کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو گیا کسی ایک نیک عمل کی وجہ سے اور اس سے راضی ہو گیا اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا لیا، فقد فاز. وہ آدمی اور اس آدمی کی پوری زندگی کامیاب ہے، اس آدمی کی پوری زندگی کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ یاد رکھو کہ دنیا تمہیں ہمیشہ دھوکہ دے گی، ہمیشہ دھوکہ دے گی. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ. ایک آدمی کو جو بڑا مالدار تھا، بادشاہ تھا، ایسے آدمی کو اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. جیسے ہی بائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا وہ سمجھ جائے گا کہ میں جہنمی ہوں، مجھے جہنم میں جانا پڑے گا. تو اس کے بعد وہ کہے گا، پکار کر لوگوں کی طرف اپنے نام اعمال کو دکھا کر کہے گا ما اغنا عنی مالیا، کہاں گئی وہ میری مالداری، میری جائیداد، میرا پیسہ، یہ سارا کچھ کام نہیں آیا میرے، یہ سارا کچھ کام نہیں آیا میرے. بادشاہ بھی کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، میں سمجھ رہا تھا میری سلطنت مجھے کام آئے گی لیکن یہاں میں برباد ہو گیا، میری سلطنت مجھے کام نہیں آئی. تو بات یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو چنانچہ جنت کے حصول کا شوق ہر مسلمان اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے. کسی نہ کسی طریقے سے جب بھی موقع مل جائے اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اس کے بدلے میں جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ورب حليم.